نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج سے ہم سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو الزہراوین یعنی دو جگمگانے والی صورتیں فرمایا ہے، اور اپنی امت کو ان کے پڑھتے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ انہیں پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندے یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی۔ یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ قرآن کریم کے علوم میں ایک جو منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے باطل فرقوں کے عقائد اور ان کے نظریات کی تردید ہوتی ہے، نفی ہوتی ہے۔ نزول قرآن کے وقت اکثر تین فرقے قرآن پاک سے مخاطب رہے جو مسلمانوں کے حریف تھے: مشرکین، یہود اور نصارہ۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے مشرکین کے علاوہ یہود پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی عہد شکنیوں اور ان کے عقائد کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا تھا۔ اب جب کہ ہم سورہ آل عمران میں مشرکوں کے علاوہ نصارہ کے عقائد باطلہ کا تفصیلی طور پر جائزہ لیں گے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورہ ہے اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اس سورت میں توحید، رسالت، اہل کتاب کے حق میں علم اخروی حیات اور قیامت کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت ہوئی ہے۔ آل عمران کا پڑھنا اہل جنت کو خصوصی ثواب دینے والا معتبر عمل ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑا رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے اور عیسائیوں کے بہت سے ایسے عقیدے جو کہ باطل ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ سورہ کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی اطاعت کرنا اور صرف اسی پر توکل کرنے کا بتایا گیا ہے۔ پھر دوسرے چیپٹر میں ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی خبر، حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق پڑھیں گے۔ پھر ہم اہل کتاب کے حق میں جو غلط عقیدے ہیں اہل کتاب کے، ان کے بارے میں پڑھیں گے اور اچھے طریقے سے انہیں سمجھائیں گے کہ دین حق کیا ہے۔ سورہ کے چوتھے حصے میں ہم لوگ مومنین کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کی زندگی میں صبر اور تقوی کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا سا ہم قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ کے پانچویں حصے میں ہم لوگ جہاد اور امت کے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، اور چھٹے حصے میں ہم علمی ترقی اور تعلیم کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیز ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ اب اہل کتاب کے ساتھ منصفانہ مذاکرہ اور اچھی احکامات کی دعوت دینا، دین کے اصولوں کو سمجھانے کی انہیں کوشش کرنا ہم سورہ کے 7ویں حصے میں پڑھیں گے۔ سورہ کے 8ویں حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کے حکم کی بڑائی اور اہل کتاب کے ساتھ معاہدہ اور اچھے تعاون کا حکم جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سورہ کے آخری حصے میں ہم مختلف معاملات میں عدل اور اچھے سلوک کی ترویج کا حکم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور مومنین کو ایک دوسرے کے بارے میں متحد ہونے کی، ایک دوسرے کی حمایت اور ان کی مدد کرنے کی، جبکہ کافروں کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے کھڑے ہونے کی ترغیب دیکھیں گے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ مین پوائنٹس ہیں جو کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے۔ تو اگلے سبق میں ہم سورہ آل عمران کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔